سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. ثواب کی نیت سے بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله على آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا كرم الخلق مالبا ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوزدارم چار یارے تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ کے. ذرا مت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ. رحمت کن نظر بر حال زار
غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا توی مولائی من آقائی من والی جان من توی مولائی من آقائی من والی جان من توی دانی کی جز تو کس ندارم یا توی دانی کی جز تو کس ندارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ مریضم بے نوایم خاک سارم توی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من جو لوگ دلوں کا چین ڈھونڈنے والے ہیں وہ پڑھ لے سن لے توی یا رسول اللہ توی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من دلوں کے بے چینی کا دوا لے لیجئے یہ میری زبانی نہیں زبان ہماری ہے کلام جامی کا ہے اس شاعر کا جو میرے آقا کے در کا مقبول کلام پڑھنے والا ہے ہم کلام پڑھیں گے پھر کہتے ہیں مولا قبول فرما لیکن جامی وہ ہے جس کو رب نے قبول کیا نبی نے قبول فرما لیا اسی لیے اقبال نے اپنے دوست سے کہا نعت پڑھا کر لکھا کر لیکن جب خود کبھی پڑھنے کا شوق ہو جائے تو جامی کی پڑھا کر تو جو لوگ دلوں کی بے چینی کے شکار ہے جامی نے ان کے لیے بہترین علاج بتا دیا توی تسکین دل توی تسکین دل جب بے سکونیاں عرب میں چھا گئی تھی سکون کا جنازہ نکل گیا تھا نبی آ گئے سکون چھا گیا پورا مجمع ذرا بیداری کا ثبوت دے دیجئے آپ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں تاریخ پڑھو گے پتہ چلے گا معزز علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر یہ اچھی طرح جانتے ہیں عرب کے اندر بے سکونی چھائی ہوئی تھی بے چینی اور بے آرامی انسانیت کا جنازہ نکل گیا تھا لوگ بے سکون تھے غلام بے سکون تھے بیٹیاں بے سکون تھے بزرگ بے سکون تھے عورتیں بے سکون تھے جانوروں پر بھی ظلم تھا نبی آگے سکون آ گئے نہیں جواب نہیں دے رہے آپ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا میں تشریف لا کر کے پہلے بیٹیوں کو عزت دی سکون دیا ہے آج دنیا بیٹیوں کو حق دینے کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے بیٹیوں کو صرف مال وراثت میں حق نہیں دیا ان کو جینے کا حق دیا ہے جینے کا حق دیا مال بڑی چیز نہیں ہے وراثت کوئی بڑی بات نہیں ہے جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اس زمانے میں میرے نبی نے اعلان کیا انا ابو البنات بیٹیوں کا باپ محمد رسول اللہ ہے اور غلاموں کی تاریخ تو آپ نے سن لی ہوگی
غلام نام سن کر کے ہی لوگ تھر تھر آتے تھے، لیکن میرے نبی نے ایسا انقلاب لایا، ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک کندھے پر امام زاد تھا، ایک کندھے پر غلام زاد تھا۔ بات نہیں سمجھے سب لوگ؟ حضرت زید نبی کا غلام تھا، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا اسامہ۔ اسامہ زید کا بیٹا، زید نبی کا، زید نبی کا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اس کا نام۔ اب عرب میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے ایک کندھے پر اسی غلام زاد کو بٹھایا اور ایک کندھے پر اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا امام زاد بٹھایا۔ ان دونوں کو جب اپنے دو کندھوں پر بٹھا کر کے باہر نکلے، لوگ حیران ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ آج تک تاریخ عرب میں یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو غلاموں کا کنسپٹ کچھ اور ہے، ان کو تو جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملتی ہے، اور یہ سرور کائنات اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا رہا ہے۔ ذرا پیار سے بیدار نہیں ہے کہ سبحان اللہ کا ذکر کیا؟ یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا سردار، یہ ہے دنیا میں امن لانے والا، کائنات کا رہبر اور رہنما۔ جس نبی پر ہم قربان ہیں، فخر کرو ہم سرور کائنات کے غلام ہیں۔ اور اعلان کر دیا، لوگوں تم حیران کیوں ہو گئے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میرے کندھے پر جو دو بندے ہیں نا، دونوں کے جسموں کے اندر ایک ہی رنگ کا خون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا دونوں کے جسموں کے اندر جو خون ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہے۔ امام زاد کے جسم میں کوئی الگ رنگ کا خون نہیں ہے، دونوں میں لال رنگ کی ہی خون ہے، اور یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اس کا بھی جینے کا حق ہے، اس کا بھی جینے کا حق ہے۔ اور میرے نبی نے غلام کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی کھلائی اور اعلان کر دیا، غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور ان کو وہ پلاؤ جو ان کو وہ پہناؤ جو تم خود کو پہنتے ہو۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کا سردار محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا، جب سکون ختم ہو گیا تھا تب سکون لے کر کے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ کوئی تسکین دل، آرام جان، صبر و قرار من۔ اب ایک بات اور رہ گئی یہاں پر، جو لوگ غلام ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ مولا کاش کسی طرح ہم اس غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن جب وہی ان ظالموں سے آزاد ہو کر میرے نبی کی غلامی میں آ گئی، پھر انہوں نے مرتے دم تک کبھی یہ دعا نہیں مانگی کہ آزادی دے دے، پھر مرتے دم تک بس ایک ہی دعا مانگتے تھے، مولا یہ غلامی سلامت رہے۔ عمر بھر یہی دعائیں مانگتے رہے، مولا یہ غلامی سلامت رہے، کیونکہ وہاں جو غلام بنتے تھے ان کی عزتیں ختم ہوتی تھی، یہاں جب غلام بن گئے تو اب ان کی عزتیں ختم نہیں، ان کی عزتوں میں دوبالا ہو گیا۔ وہاں ان کو جانوروں سے بدتر کا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اگر آپ اپنے نبی کی ان تعلیمات پر قربان ہیں، آگے سے لے کے پیچھے تک پورا ایک مجمع اپنے نبی کی محبت کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، یہ ہمارا دعویٰ ہے،
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی محمد مانے دوسرا محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ تو اپنے نبی سے جڑو، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک اس مرکز کے ساتھ جڑے رہو گے سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، عزت ہے، وقار ہے، گھر میں محبتیں ہیں، اولاد بھی وفادار بنے گی۔ لیکن جب تک اس مرکز سے جڑے رہیں گے، سمجھو مرکز سے کٹ گئے پٹ جاؤ گے، پس جاؤ گے۔ کیونکہ اقبال نے ہمیں کہہ دیا آبی روئے ماں زنام مصطفیٰ، فرمایا آبی روئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری عزت نبی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سمجھ لینا جس دن آپ اس سے کٹ گئے ہماری عزت اور بلندیوں کا زوال اسی دن سے شروع ہو جاتا۔ اسی لیے ان بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مرکز سے جوڑے رکھیں، مسلمانوں کو اپنے مرکز سے جوڑے رکھیں، کیونکہ اس سے کاٹنے اور اس سے دور کرنے، اس سے توڑنے کی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن علماء مبارک کے مستحق ہیں، انتظامیہ مبارک کے مستحق ہیں، جو ان چیزوں کا اہتمام کر کے آپ لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے، بس مقصد یہی ہے ہم مرتے دم تک نبی نبی کرتے رہیں، مرنے کے بعد اپنے نبی کا چہرہ دیکھیں اور انہی کے ساتھ ہم جنت میں چلیں۔ توئی تسکین دل، آرام جان، صبر و قرار من۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ جو چاہتے ہیں ہمیں اطمینان ملے، جو چاہتے ہیں ہمیں گھروں کے اندر سکون ملے، بچوں کے ذریعے سے سکون ملے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اولاد ہیں لیکن سکون نہیں ہے، نہیں ملے گی۔ جب تک اولاد کو عاشق رسول نہیں بناؤ گے تب تک وہ سکون نہیں دیں گے۔ سکون نبی نے سکھایا، والدین کا ادب میرے نبی نے سکھایا، پیار سے سبحان اللہ۔ والدین کا ادب میرے نبی نے سکھایا، اور ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اونچا پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ حضور کی تعلیم سے جڑے رہو، ورنہ اولڈ ایج ہاؤس بن رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس سمجھتے؟ جب انسان بڑھا ہو گیا اب بیٹے اس کو پرورش کرنے کے لیے، خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بڑے بیزی ہیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں بیٹھا ہے کما رہا ہے، اپنی بیوی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس فرصت نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اب ادھر ادھر پھرائے، وہ پیسہ نکال کر کے اولڈ ایج ہاؤس والوں کو کہتے ہیں جناب اس کو بھی لے لو، ادھر رکھ لو، پیسہ بتا کتنا ہے، مرتے دم تک اس کو ادھر ہی رکھو۔ آپ میں کوئی چاہتا ہے اولڈ ہاؤس میں جانے کے لیے؟ نہیں جاتا ہے؟ کوئی بوڑھا میرا دوست میرا بزرگ یہاں پہ ہے کوئی؟ اللہ رحم فرمائے۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، مسلمان کا باپ اولڈ ایج ہاؤس میں چلا جائے، کسی اور کا جائے، ہمیں اسے لینا دینا نہیں ہے، لیکن نبی کا ماننے والا کبھی نہیں جانا چاہیے۔ پیچھے والے ذرا مجھے لگ رہا آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہمیں فخر ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا،
اس کا ماں باپ اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا چاہے، کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بات بھی بڑے فخر سے کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ کے سامنے بچے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، ان کو بڑے محبت سے دیکھو، محبت سے دیکھو ان کو۔ قبلہ مفتی صاحب ایک جملہ اور میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ دنیا دار بنتے ہیں ان کا خوف ماں باپ پہ آتا ہے، جو لوگ دیندار بنتے ہیں ان پر ماں باپ کا خوف آتا ہے۔ نہیں نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے کیا؟ یہ ہے دین کی برکت، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم کی برکتیں۔ جو دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں پھر ماں باپ ان سے ڈر کے بات کرتے ہیں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے تو مجھے گھر سے نکال دے۔ لیکن جب کوئی دین میں ترقی کر جاتا ہے یہ بچہ پھر ماں باپ سے ڈرتا ہے، کہیں مجھے بے ادبی نہ ہو جائے، یہ ناراض ہو جائے تو جہنم کا دروازہ کھل جائے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا اپنے نبی کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑو۔ ہم بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، مجھے نظر پڑ گئی اصلاح معاشرہ پیچھے لگا ہے یہ بورڈ، میں نے سوچا چند جملے پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہم سب کچھ بچوں کو دیتے ہیں اور آج بچے نشیڑی بن رہے ہیں، دولت والے رو رہے ہیں، ماں باپ آفیسر ہیں رو رہے ہیں، بچہ بچی بگڑ گئے۔ میں نے کہا بگڑنا ہی ہے، بگڑنا ہی۔ تم نے ان کو سب کچھ دیا لیکن دین نہیں دیا۔ جو ان کو بگڑنے سے بچا دیتا اس رسول کا دامن ہاتھ میں نہیں دیا۔ تم نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل اپنے تم نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل اپنے بیٹی اور بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور فخر کیا کہ میرے بچے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہے۔ جب وہ بگڑ گیا پھر ماتھا پیٹنے لگا، لیکن کاش تم نے اس کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا ہو۔ امام اعظم کا دور تھا، کسی نے منت مانگی کہ جب میں بیٹی کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت میں اس کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ جب میں بیٹی کی شادی کروں دنیا کی ہر چیز ہر دولت میں اس کے ساتھ دے دوں گا۔ جب شادی کا ٹائم آیا اس وقت پتہ نہیں کس جذبے میں بولا، اب سوچنے لگا اب کیسے سب کچھ دے سکتا ہوں۔ امام اعظم کے پاس آیا، کہا فکر نہ کر، قرآن ہاتھ میں دے دے، سب کچھ یہی ہے۔ کیوں پریشان ہے کہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا یہ دوں گا وہ دوں گا؟ قرآن دے دے ساتھ میں، یہی سب کچھ ہے اس کے۔ اب ہر کوئی سکون چاہتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہوئی تسکین دل۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل اب بالکل حاضر رکھیں، دل کی بات آ رہی ہے تو دل حضور کے حوالے کر لیں۔ تیار ہیں سب لوگ؟ آپ تھکے نہیں؟
بالکل کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ محبت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. اب دل ہی سارا سرمایہ ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ان دلوں کو آباد کرنا ہے تو نبی کے ذکر سے آباد کرو. ان کو نبی کی یاد سے ان کو آباد رکھو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. آگے ہو جائیے محبتوں کے ساتھ. توجہ بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. کوئی تسکین دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. معمور کے معنی آباد. دل ہے وہ دل، یہی سب سرمایہ ہے. دل آباد ہے تو سب آباد ہے. دل غیر آباد ہے تو سب غیر آباد ہے. دل ہے وہ دل. جامی کا جو کلام ابھی باقی ہے جو پڑھنے والا میں ہوں، اسی کی تائید میں یہ کلام بھی سنو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. محدث بریلوی، مجدد بریلوی، فقیہ بریلوی، مفکر اعظم، ترجمان القرآن، ترجمان اہل سنت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ رسالت. مائک والا تھوڑا اگر اس کی آواز اور بہتر بنا دیتا تو اچھا رہتا، کیونکہ گلہ مجھے لگ رہا ہے پھنس رہا ہے اس سے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس کا نچوڑ یہی ہے. آج ان کی پناہ کہیں در بدر مت ہو جا میرے نوجوان. کہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. عزتیں ڈھونڈتے ہو، سکون ڈھونڈتے ہو، خوشیاں ڈھونڈتے ہو، اطمینان ڈھونڈتے ہو، آرام ڈھونڈتے ہو، بخار ڈھونڈتے ہو. نبی کے قدم میں آ جا. یہاں پہ عزت کو بھی عزت مل جاتی ہے. یہاں پہ سکونوں کو سکون مل جاتا ہے. یہاں بے قرار کو قرار مل جاتا ہے. یہاں گرے ہوئے کو سہارا مل جاتا ہے. صرف دنیا میں نہیں میرے نوجوان، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سکون دنیا میں ملے گا، لیکن مرنے کے بعد بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوگا. اگر دنیا مرتے وقت قبر میں اور آخرت میں سکون عزت چاہتے تو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر قیامت میں تو مانے گا لیکن پھر نہ مانا جائے گا. تجھے جب قیامت کی ہولناکیاں سامنے آ جائیں گی پھر کہے گا اب مانوں گا، لیکن پھر نہ مانے گا. پھر تیرا ماننا کام اس لیے غفلت سے نکل آ جا. اپنے نبی کے نام سے جڑ جا. تو یہ تسکین دل، آرام جان، صبر و قرار من. یہ کوئی اور کلام نہیں ہے، یہ اس شخصیت کا کلام ہے جو میرے نبی کے دربار میں 72 مرتبہ گئے. روضے پاک پر اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اتنی بار، لیکن ہماری طرح نہیں گئے آئے. جب جاتے تھے ادھر ہی روضے پہ بیٹھتے تھے. لوگ کہتے تھے جامی نکلنا نہیں ہے، کہتے تھے نہیں نکلتا ہوں، تم آتے ہو جاتے ہو، میں نہ خود آتا ہوں نہ خود جاتا ہوں.
वक्त लाल रुमाल वाला दिन था। میں خود آتا ہوں نہیں، میں جاتا بھی نہیں. سبحان اللہ کیا بات. اب یہ ہمارے زغاوی صاحب نے اشارہ مجھے کہیں اور پہنچا دیا. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے. آج یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے جا کر کے اپنے عقیدے کو ہی تبدیل کر کے واپس آتے ہیں. کہتے ہیں وہاں یہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے. آپ لوگ یہاں یہ کرتے ہو، وہاں وہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ 1925 سے پہلے کی بات کر پھر پتا چلے یہی وہاں تھا. مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ عبدالرشید داودی صاحب. میں نے کہا تاریخ اٹھا کے بات کر پھر پتا چلے گا جو آج ہے وہاں یہ 1925 سے ہے. صرف 100 سالہ تاریخ ہے. 1300 سالہ تاریخ وہاں سنیت کی تھی. نہیں آپ جواب نہیں دے رہے ہو. معاف کرنا برا نہ لگے کہ حرام دولت لے کر کے حج پہ جاتے ہو پھر وہاں ایمان کا سودا کر گئے. میرا یقین ہے جو حلال دولت کے لے کے جائے گا نا کبھی نہیں بگڑے گا. یہ معاف میں کوئی خرابی ہوگی. سنیت کے علاوہ ہے کیا حق؟ سنیت کے علاوہ حق ہے کیا بتا؟ حق وہ ہے جو 1400 سالہ سے ہے. آپ کہیں گے کیا ہے؟ میں نے کہا ہم میلاد مناتے ہیں. ایک اشارہ دے کے آگے بڑھ جائیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 450 سال پہلے کی بات بتاؤں گا. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجیے. جو 100 سال سے وہاں ہے وہ صحیح مانو گے یا جو 450 سال پہلے وہاں تھا وہ مانو گے؟ خواجہ فیوض الحر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں جہاں حضور کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں حضور کی، آپ میں سے کوئی حج عمرے پہ گیا؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ سب کو نصیب کرے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو یا اللہ سب عاشقان رسول کو زیارت حرم میں. جہاں مکہ شریف میں حضور کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں آج کے لوگوں نے وہاں پہ لائبریری بنائی ہے، لیکن 450 سال پہلے کیا تھا وہ سنو گے؟ آج جب یہ بیچارے سیدھے سادھے جاتے نا وہاں پہ کہتے وہاں ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، وہاں جانے نہیں دیتے. میں نے کہا آج کی نہیں. مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کپڑے ہر دن نئے چینج کر کوئی ٹینشن نہیں، گاڑیاں ہر دن چینج کر کوئی پرابلم نہیں، کھانے پینے مکان سب کچھ چینج ہر دن کر کوئی ٹینشن نہیں، لیکن دین وہی پرانا رکھ. دین چینج مت کرنا، دین پرانا رکھ. دنیا کے معاملات چینج کرتا جا کوئی ٹینشن نہیں، لیکن دین پرانا. ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے ہم پرانے ہیں، ہمارا عقیدہ پرانا ہے، ہمارا نظریہ پرانا ہے. ہم ثابت کر کے دیں گے. یہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی ساری جماعت ہی بدعت ہے. یہ جماعت ہی مصطفیٰ کے زمانے میں تھی نہیں تو بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان بیچارے ڈرتے ہیں نا، ان کو بولتا بدعت کرتے ہو. کسی ہوشیار نوجوان سے کسی نے کہا بدعت کرتے ہو، نے کہا بدعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدعت وہ ہے جو نبی
کے زمانے میں نہیں تھا. اس نے کہا پہلا بدعت تو تو ہی, تو بھی نہیں تھا. ڈرو مت ان لوگوں سے, ہم پرانے ہیں, ہم صدیق والے ہیں, ہم عمر والے ہیں, ہم عثمان والے ہیں, ہم علی والے ہیں. مجھے فخر سے کہنے دو ہم صحابہ والے ہیں, ہم اہل بیت والے قبلہ. بڑی عجیب بات چل رہی ہے, ہمیں ڈرا رہے ہیں, تم اہل بیت کو نہیں مانتے ہو. میں نے کہا بے شرم, تب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ہمیں ماؤں نے کھیر کھلا کے محرم کے دنوں میں حسین کی محبت سینے میں اتاری. ہمیں سکھا رہا ہے اہل بیت کی محبت. ہمیں اپنے بزرگوں نے محرم کے مہینے میں شربت پلائی. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہمارے علاقے میں ہوتا. آج کے دور میں بھی کھیر پکائی جاتی ہے, آج کے دور میں بھی آج محرم کی سبیل لگتی ہے, اور کسی ایرے گیرے کر کے گھر میں نہیں, سنیوں کے گھر میں. اور ہمیں سکھا رہے ہیں بیت کی محبت. بے شرمو, تم کسی سازش کے شکار ہو رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں تمہیں بے شعوری سے سنیت سے نکالا جا رہا ہے. ہمیں فخر ہے, ہمیں اپنی بزرگ ماؤں نے کھیر کھلا کھلا کے, ہم جب بچے تھے, ہم جب شربت پیتے تھے, کھیر کھاتے تھے, ہم کہتے تھے اماں یہ ہے کیا؟ یہ کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہے, عقیدے کی بات ہو رہی ہے. ہم سوال کرتے تھے اماں آج تو کوئی بڑی عید چھوٹی عید ہے ہی نہیں, کیا آپ ہمیں کھلا پلا رہے ہو؟ کہاں بیٹا یہ امام زادوں کے دن چل رہے ہیں. ہمیں بچپن سے ماؤں نے عاشقان اہل بیت بنایا. آج کوئی مولوی نکلتا ہے ممبر پر اچھلتا, کہتا تمہیں اہل بیت سے محبت نہیں. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم غدار اہل بیت تو ہے. ہم وفادار اہل بیت بھی ہیں, وفادار صحابہ. علی کا نام لے کر کے, ابو بکر کا نام لے کر کے لوگوں میں لڑاتے ہو. مولا علی ممبر پر بیٹھے ہیں, کہتے بتاؤ بہادر کون ہے؟ کیا پڑھایا گیا تمہیں؟ مولا علی ممبر پر بیٹھے کہہ رہے لوگوں بتاؤ صحابہ میں بہادر کون تھا؟ اسد اللہ نام ہے ان کا, شیر لقب ہے, شیر خدا. سب کے دماغ میں شیر خدا کا نام لا اور کہا حضور انتا, تم ہو بہادر. اللہ صدیق اکبر مولا علی نے کہا لا مانا, میں نہیں. لوگوں نے کہا ثم مان, فرمایا ابو بکر. تقسیم کر رہے ہو. یہودیوں کی سازش کے شکار ہو رہے ہیں. مولا علی نے کہا میں نہیں, ابو بکر صدیق بہادر ہے. لوگ حیران ہو گئے, کہنے لگے علی کیسے؟ فرمایا بہادری کا پتہ احد میں چلا. جب حضور نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی, اس کی ادھر, اس کی ادھر, اس کی ادھر, لیکن ایک ڈیوٹی باقی بچ گئی, نبی کے خیمے کی حفاظت, نگرانی کون کرے گا؟ حضرت علی کا جواب سنو. کہا اگر وہاں پہ یہ سوال ہوتا
کہ خیمے کے بچاؤ کے لیے مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ سبحان اللہ ہر کوئی تیار تھا. سبحان اللہ نہیں آپ جملہ نہیں سمجھے, سمجھ جاؤ گے تو بڑے جھوم جاؤ گے. فرمایا مسئلہ وہاں پہ شہید ہونے کا نہیں تھا. اگر یہ مسئلہ اٹھتا کہ کون شہید ہو جائے گا خیمے کے سامنے, اس کے لیے تو ہر صحابی تیار تھا. وہاں شہید مرنے کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں میرے نبی کے خیمے کی حفاظت کا مسئلہ تھا. سمجھ گئے نا بات؟ وہاں مرنے کا مسئلہ, شہادت کا مسئلہ نہیں تھا. ہم تیار تھے, ہم احد میں گئے ہی تھے اسی لیے, لیکن وہاں پہ سوال ہو گیا بچاؤ کون کرے گا. مرنے کا مسئلہ نہیں, بچاؤ کون کرے گا. جب بچاؤ کی بات آ گئی سب خاموش ہو گئے. کہاں ہمیں تیر لگ جائیں گے, تلوار آ جائے گی, شہید ہو جائیں گے, بچاؤ کون کرے گا. سب خاموش ہو گئے, کوئی تیار نہ ہوا. میرے نبی کے خیمے کی حفاظت, نگرانی اور بچاؤ کے لیے سب خاموش ہو گئے. علی بھی خاموش ہو گئے. ابو بکر نے کہا انا. لوگوں یہ آج اس ممبر پر یہ حقیر و فقیر داؤدی نہیں کہہ رہا, یہ مولا علی نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر لیا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, عظمت صحابہ حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب. نعرہ تکبیر. علی سے محبت کرتے ہو؟ ارے واہ, وہ سنی بھی جو علی سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا یہودی سازش کے شکار ہو رہے سنی لوگ. میں اپنے سادات سے مجمانہ گزارش کروں گا, یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے سادات, ہم رضا کے ماننے والے جس نے ہمیں سیدوں کی عزت سکھائی. نہیں سمجھے؟ ہم اس محمد سے بریلی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں سیدوں کا ادب سکھایا. اور تعلیم دیکھیں, استادوں کو نصیحت کی, فرمایا اگر مدرسے میں سید طالب علم ہوگا, اس سے کوئی غلطی ہوئی, سرزد پڑھائی میں کمی ہوئی, کچھ ہوا, مارنے کی نوبت آ گئی, پٹائی کی نوبت آ گئی, پٹائی کی کباؤ نوبت آئی, اس کو غلطی سمجھ کر مت سمجھنا مارنا, بس یہ تصور لے کے اس کو مارنا کہ کپڑے پہ گردہ لگ گیا وہی جاڑ رہا. یہ ہمیں امام احمد نے سکھایا. اور آپ کے دل و دماغ میں بریلوی 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 جیسے کوئی بم پھٹ گیا, بریلوی نام سن کر کے. خدا کی قسم جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے نا, وہ کبھی سیدوں کا بے ادب نہیں ہوتا, سادات کا ادب کرنے والا ہے. جو اہل حضرت کے مشن پہ چلنے والا ہوتا وہ سچا قادری ہوتا ہے, وہ سچا نقشبندی بھی ہوتا ہے. مجھے کہنے دو, وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے, صحابہ پہ بھی مرنے مٹنے والا ہوتا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور نام عطرت رسول اللہ کی. تو بات رہ جائے گی اگر آپ میری طرف پوری طرح توجہ میں ہیں. 100 سال کی ایمان ہو گئی یا 450 سال کی؟ 100 سال کی مانو گے یا 450 سال کی؟ مجھے کبھی اس پر بھی حیرانگی ہوتی ہے. توجہ, 50 سال سے جو سنی ہے, فیس بک پر مولوی چلتا ہے,
دو باتیں ادھر کی ادھر کرتا ہے اور ایک دم ہمارا نوجوان اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے بزرگوں کا دیا ہوا پاکیزہ مشن بھول ہی جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، نہیں ہے اجازت آپ کو کسی غیر سننے کی تقریر یا کتاب پڑھنے سننے کی۔ آپ اگر یہ تھوڑا 2 منٹ بند کر لیتے، آپ کو پیاس لگی؟ پھر میں 2 منٹ رکوں گا، 5 یہ پانی بانٹیں گے۔ نہیں لگی؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ تکلیف نہیں نہ ہوگی؟ حضرت پلیز مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنیے میرے دوستوں، پڑھنا منع نہیں ثواب ہے، سننا منع نہیں ثواب ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے مسلک کا پورا پتہ نہیں ہے تم غیر کی نہیں سن سکتے ہو، نہیں سن سکتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں اس نے آیت کا کیا معنی نکالا، حدیث کا کیا معنی نکالا۔ آپ کا سوال ہوگا کیا آیت اور حدیث کا بھی معنی غلط نکل سکتا؟ ہاں نکلتا ہے، معنی غلط نہیں ہے لیکن لوگ نکال دیتے ہیں غلط معنی۔ حضرت عباس ابن عباس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، حضور کے چچیرے بھائی جن کا خطاب سید المفسرین ہے، ان کا ایک شاگرد تھا سعید بن جبیر۔ سعید بن ایک شخص آیا ان کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ سنو جہاں، سعید بن جبیر نے کہا لا اسمع، میں نہیں سنوں گا، لا اسمع مین کا میں کچھ نہیں سنوں گا تم سے۔ کہا حضرت تھوڑا سا سنو، قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ کہا نہیں سنوں گا۔ جب تیسری بار کہا، روایت میں آیا حضرت سعید بن جبیر نے اس طرح اس چھوٹی سی انگلی پر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، تھمب انگوٹھا رکھا ادھر، سبحان اللہ۔ کہا